مولانا بھی تشریف لائے، حضرت مولانا الیاس گمن صاحب، تو وہ بھی کچھ خطاب کریں گے آپ سے. 10 منٹ وہ آرام کریں گے وقفہ، اور 10 منٹ آپ بھی تازے ہو جائے اور فوراً بیٹھ جائے. ان کی تقریر، ان کی تحقیق، اور وہ شاہکار ہے، اہل حق کا تیز و تند تلوار ہے، اور بہت ہی بنیادی کلام جانتے ہیں. اس عاجز اور فقیر سے کافی زمانے سے روابط رہے، دوستانہ تعلق رہا ہے، کچھ درمیان میں انقطاع بھی ہوا. اس کی بنیادی وجہ میری بیماریاں اور ان کی بہت زیادہ بون چال تھی، ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر گرچہ دورے میں بیادی تو قدح میں نوشیم اور بعد منزل نبوت در سفر روحانی. مزہ وصال کا کیا گر فراق یار نہیں، اور مزہ شراب کا کیا گر اس میں خمار نہیں. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم ہر نماز میں اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے. صراط مستقیم کے حوالہ سے 3 باتیں سمجھنا ضروری ہیں. نمبر 1، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے. نمبر 2، صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں. نمبر 3، صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات کیا ہیں. جہاں تک تعلق پہلی بات کا ہے کہ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے، تو اس کے لیے سمجھیں کہ ہمارے ہاں اردو زبان میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1، حد سے گزر جانا. نمبر 2، حد سے اتر جانا. نمبر 3، حد پہ رہنا. اور عربی زبان میں اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. حد سے گزر جائیں تو افراط، حد سے اتر جائیں تفریط، اور حد پہ رہیں اعتدال. اس کے لیے شریعت میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. اگر حد سے گزر جائیں الحاد، حد سے اتر جائیں بدعات، اور حد پہ رہیں تو صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت. تو نہ حد سے گزرنا ہے نہ حد سے اترنا ہے، بلکہ حد پہ رہنا. دنیا میں 2 قسم کی فکریں چل رہی ہیں. ایک فکر الحاد کی ہے اور ایک فکر بدعات کی ہے. الحاد اور بدعات کی فکر کے درمیان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا صراط مستقیم اور مسلک اعتدال ہے. اکابر علماء دیوبند کا مسلک یہ مسلک اعتدال ہے. اس میں الحاد بھی نہیں اور بدعات بھی نہیں. ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اکابر علماء دیوبند کی رائے ہے، تو اس سے مراد مجھ جیسے آدمی کی رائے نہیں ہوتی. اس سے مراد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ اور آپ کے بلا واسطہ تلامذ اور شاگردوں کی رائے ہے. شاگردوں کے شاگرد ان کی رائے اگر اپنے اساتذہ کے موافق تو یہ دیوبند کی رائے ہے، اور اگر اساتذہ کے موافق نہیں تو یہ دیوبند کی رائے نہیں ہے. ان میں جو اختلاف ہو جائے گا تو یہ دیوبند میں اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیوبند سے اختلاف ہوگا. اس کی وضاحت کرنا اس لیے ضروری ہے. آج اگر کوئی رائے میں دیتا ہوں اور میں معروف ہوں کہ میں دیوبندی عالم ہوں، اور میں ایک ایسی رائے دیتا ہوں جو باقی علماء کے خلاف ہے،
تو لوگ میرے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ مولانا الیاس گمر صاحب دیوبندی ہیں، اس مسئلے پر دیوبندیوں میں اختلاف ہے۔ یہ دیوبندیوں میں اختلاف نہیں ہوگا، آپ یہ دیکھیں کہ میری رائے شیخ الہند اور ان کے براہ راست شاگردوں کے مطابق ہے تو یہ دیوبندیوں کی رائے ہے، اور اگر ان کے مخالف ہے تو پھر دیوبندیوں میں اختلاف نہیں، دیوبندیوں سے اختلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب غلام احمد قادیانی اور ان کے متبعین کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت جاری ہے اور ان کے بعد بھی نبی پیدا ہوں گے جس طرح کے مرزا ہے۔ تو وہ حضرات جو اسلام اور اسلام کے مزاج اور دلائل سے واقف نہیں، تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلمانوں کے دو گروہ ہیں، بعض کہتے ہیں نبی ہیں، بعض کہتے ہیں نبی نہیں ہیں، مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلہ پر مسلمانوں میں اختلاف نہیں بلکہ مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف ہونا اور بات ہے، اور مسلمانوں سے اختلاف ہونا اور بات ہے۔ اسی طرح علماء دیوبند میں اختلاف ہونا اور بات ہے، اور علماء دیوبند سے اختلاف ہونا اور بات ہے۔ تو اکابر علماء دیوبند الہاد اور بدعات سے الگ ہو کر خالص اعتدال کا مسلک اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ اقوام، وسط، اوسط، صراط مستقیم، یہ سب اعتدال کے مختلف عنوانات ہیں۔ اس پر عقائد بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھانے والی ہیں کہ یہ الہاد ہے، یہ بدعات ہے، اور یہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ مثلا انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ نبیوں میں سے کوئی نبی بھی معصوم نہیں، اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، سارے نبی معصوم ہیں اور ان کے بعد 12 اور بھی معصوم ہیں۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی معصوم نہیں، یہ الہاد ہے، اور جو کہتا ہے کہ 12 اور بھی معصوم ہیں، یہ بدعات ہے، اور جو کہتا ہے نہیں، نبی معصوم ہے اور پیغمبر کے بعد کوئی معصوم نہیں، یہ ہے صراط مستقیم اور مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ جن لوگوں نے کہا کوئی نبی معصوم نہیں ہے، ان کو دھوکہ اس سے لگا کہ چونکہ نبی بشر ہے تو کہتے ہیں تقاضۂ بشریت کے تحت کوئی نہ کوئی خطا اللہ ان سے کرواتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بشر ہیں، یہ ملائکہ نہیں ہیں، تو بشریت کو برقرار رکھنے کے لیے گناہ کرواتے ہیں تاکہ پتہ چلے بشر ہے۔ اب ایک عقیدہ یہ چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں بشریت کا تقاضا گناہ نہیں ہے، بشریت کا تقاضا تو ابدیت ہے۔ ہاں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ابدیت کے منافی ہے، اس لیے ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں بندے را پتر بن، بندے را پتر بن۔ اب بندے را پتر بن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گناہ کر یا گناہ نہ کر؟ بندے کا پتر بننے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ شرارت کر یا نہ کر؟ جی، تو اصل ابدیت شرارت نہ کرنا ہوئی نا، یا شرارت کرنا ہوئی؟ اللہ فرماتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو یہاں ابدیت کو اس لیے نہیں لائے کہ کبھی کبھی ان سے گناہ ہوتا ہے اس لیے ہم نے معراج کی سیر کرائی ہے، فرمایا اس لیے معراج کی سیر کرائی کہ انہوں نے ابدیت میں کمال حاصل کیا ہے، اور کمال ابدیت گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ نہ کرنا ہے۔ تو اس آدمی کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ بشریت کیا ہوتی ہے، تو اس نے سمجھا کہ بشریت اور ابدیت کا تقاضا گناہ کرنا ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں بشریت ابدیت کا تقاضا گناہ نہ کرنا ہے۔ گناہ نہ ہو یہ ابدیت ہے، اور اگر گناہ ہو جائے یہ ابدیت کے خلاف ہے، اور نبی چونکہ ابدیت میں کامل ہوتا ہے اس لیے اللہ پیغمبر کو معصوم رکھتے ہیں۔ ان کی فکری آوارگی کی وجہ سمجھ آ گئی، وہ ابدیت کو سمجھنے میں قاصر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نبی معصوم نہیں، ان کا یہ نظریہ ہم کہیں گے الہاد ہے۔ آدم علیہ السلام سے دیکھے گناہ ہوا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا تو انہیں نہیں بجا لائے تھے، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں تو گناہ تو ہو گیا ہے، ہم نے کہا گناہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہا جی قرآن کریم میں وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ،
ہم نے کہا جب قرآن ادھورا ہو عقیدہ ادھورا ہوتا ہے، اور جب قرآن پورا ہو تو عقیدہ پورا ہوتا ہے۔ آپ نے عصا آدم ربہ فغوا تو پڑھا، لیکن نسی آدم نہیں پڑھا۔ اب نسی آدم پڑھا ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آدم بھول گئے، اور بھول کر کوئی کام کرے تو اس کو گناہ نہیں کہتے، گناہ نہیں تھا۔ اور جی اگر بھول کر کیا گناہ نہیں تھا تو آدم علیہ السلام کو ڈانٹا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا جدا کیوں ہوئے؟ دعا کیوں مانگی ربنا ظلمنا انفسنا؟ جنت سے کیوں نکالا؟ اس سے تو لگتا ہے گناہ ہوا۔ ہم نے کہا بات اچھی طرح سمجھیں، ایک بھول جانا ہے امتی کا اور ایک بھول جانا ہے نبی کا۔ امتی کا بھول جانا اور نبی کا بھول جانا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے بھول جانا نمازی کا اور ایک ہے بھول جانا روزے دار کا۔ روزے دار کا بھولنا الگ ہے اور نمازی کا بھولنا الگ ہے۔ میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص روزے میں بھول کر کھا لے اور پی لے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نماز میں بھول کر بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتا۔ اب دیکھو، نماز میں بھول کر بات کر لی گناہ نہیں ہے، اور روزے میں بھول کر کھا لیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹ گئی ہے۔ آخر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر بھول جانا معاف تھا تو پھر نماز بھی ہو جاتی، اور اگر بھول جانا معاف نہیں تھا، اگر معاف نہیں تھا تو پھر روزے اور نماز کا مسئلہ ایک جیسا ہونا، دونوں میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کا بھولنا الگ ہے اور روزے کا بھولنا، یہ نماز کا بھولنا الگ ہے، روزے کا بھولنا الگ ہے۔ آپ اس کو شاید سمجھ جائیں لیکن سمجھا نہیں سکیں گے، اور میں کہتا ہوں کہ سمجھیں اور ساتھ سمجھائیں۔ اس لیے داعی کو چاہیے نمبر 1 سمجھنے والا دل ہو، نمبر 2 محفوظ رکھنے والا دماغ ہو، نمبر 3 سمجھانے والی زبان ہو۔ داعی کو کتنی چیزیں چاہیے؟ نمبر 1 سمجھنے والا دل، نمبر 2 محفوظ رکھنے والا دماغ، نمبر 3 سمجھانے والی زبان۔ کسی کے پاس سمجھنے والا دل نہیں ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن سمجھتا نہیں، اور بعضوں کے پاس دل ہے سمجھ لیتے ہیں لیکن دماغ نہیں ہوتا، اور بعضوں کے پاس دماغ ہوتا ہے تو زبان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تینوں چیزیں عطا فرمائے۔ اور ابھی حضرت مولانا مفتی ظہر ولی صاحب دامت برکاتہم توسل کا عقیدہ بیان فرما رہے تھے، تو میں کہتا ہوں اللہ آپ کو عطا فرمائے اور آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائے۔ اسی کا نام توسل ہے کہ آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سمجھے ہیں تو سمجھائیں کیسے؟ آپ کے گھر مہمان آیا اور آپ بچے سے کہتے ہیں کہ ہمارا مہمان دیہات والا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ چٹنی بھی کھانے کے ساتھ ہو، تو بیٹا یہ 200 روپیہ لے لو، آپ اس میں سے پودینہ، سبز مرچ، دھنیا، ادرک، پیاز، ٹماٹر اور فلاں فلاں چیز یہ لے کر آؤ۔ بچہ گیا، جب واپس آیا تو اس کے تھیلے میں ادرک نہیں ہے۔ اب آپ نے بچے کو ڈانٹا، ادرک کیوں نہیں لایا؟ کیوں نہیں لایا؟ مہمان کیا کہے گا؟ مہمان کہتا ہے یار 10 چیزیں اس کی ذمہ تھی، ایک بھول گیا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، چھوڑ دو، یہ کوئی ڈانٹنے والی بات ہے۔ لیکن آپ کے گھر میں چٹنی کے لیے ساری چیزیں موجود تھی لیکن ادرک نہیں تھا۔ آپ نے بچے کو 20 روپے دیے کہ دکان سے ادرک لاؤ۔ یہ بچہ جب گیا تو واپس آیا تو دھنیا لایا۔ آپ نے کہا دھنیا کیوں لایا؟ کہتے میں بھول گیا تھا۔ اب آپ ڈانٹیں تو حق بنتا ہے، چونکہ جس کے ذمے 10 کام ہوں اس میں سے ایک بھول جائے تو نہیں ڈانٹنا چاہیے، اور جس کے ذمے ایک کام ہو وہی بھول جائے تو پھر ڈانٹ حق بنتا ہے۔ روزے دار کے ذمے کئی کام ہیں، روزہ بھی رکھنے، تلاوت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، ذکر بھی کرنے ہیں اور اپنے کام بھی کرنے۔ اب اس میں سے بھول جائے تو اس کے ذمے کئی کام تھے، بھول گیا، اب اس کو ڈانٹ نہیں پڑتی، ڈانٹ نہیں ہے، بس روزہ دوبارہ ڈانٹ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے نا، معافی دو اس کو۔ لیکن اگر آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے ذمہ صرف ایک کام ہے، وہ کیا؟ اللہ سے بات کرنی۔
نماز تو پڑھنی ہے نا، اس کی ذمہ کام کیا ہے؟ اللہ سے، وہ اللہ سے بات کی بجائے بندوں سے شروع کر دیتا ہے، اس کو ڈانٹ پڑتی ہے تیرے ذمہ ایک کام تھا تو پھر بھی بھول گیا۔ تو روزے دار بھولا ایسے جیسے کسی کے ذمہ 10 کام ہو، اور نمازی بھولا ایسے جس کے ذمہ، تو جس کے ذمہ 10 کام ہو ایک کام بھول جائے تو ڈانٹ نہیں، اور جس کے ذمہ ایک کام ہو وہی بھول جائے تو پھر۔ آدم علیہ السلام کے ذمہ جنت میں کتنے کام تھے؟ نماز پڑھنی ہے، بولو، جنت میں تو نہیں ہے نا، روزہ رکھنا ہے، دعوت دینی ہے، وہاں تو بندے کو نہیں، دعوت کس کو دینی ہے؟ تبلیغ کرنی ہے۔ کیا کام تھا؟ کھاؤ پیو مزے کرو، بس اس درخت کو نہیں کھانا، وہ بھول گئے۔ تو جب ایک کام ذمہ بندہ بھول جائے تو پھر ڈانٹ پڑتی ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کا بھولنا ایسے تھا جیسے نمازی بھولا ہے، اور ہمارا بھولنا ایسے ہے جیسے روزے دار بھولتا ہے۔ آپ نے دورہ تفسیر بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، رات مصلی کی تیاری بھی کرنی ہے، اور کتنے کام ہیں۔ اب اس میں ایک بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی۔ تو پیغمبر کا بھولنا ایسے ہے جیسے نمازی کا بھولنا، اور روزے دار کا بھولنا ایسے ہے جیسے امتی کا بھولنا۔ گناہ دونوں میں نہیں ہے، لیکن ایک میں ڈانٹ ہے اور ایک میں ڈانٹ۔ آدم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی، اور ڈانٹ آدم علیہ السلام بہت بڑے تھے، چھوٹے آدمی تو تھے نہیں، اس لیے انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، میں بھول گیا ہوں، میری حیثیت کا تقاضا تھا کہ میں بھولتا بھی نہ، لیکن بھول گیا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ نبی کا بھولنا الگ ہے، امتی کا بھولنا۔ میں عصمت انبیاء پورا نہیں بیان کر رہا، میں صرف ایک مخالف کی دلیل کا جواب دے رہا ہوں، جواب۔ اس طرح بہت ساری آیات کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ دیکھو گناہ نہیں کہہ دیا، نبی کی گناہ نہیں کہہ دیا۔ اس کے اب جوابات مستقل ہیں، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم آپ کو سارے اشکالات کے جوابات اپنے دورے میں دیتے ہیں۔ میں تو اس عنوان پہ اس طرح تفصیل سے بولنا مناسب نہیں سمجھتا، میں صرف عرض کر رہا ہوں ایک طبقہ جو نبی کو معصوم نہیں مانتا الہاد ہے، اور ایک طبقہ جو غیر نبی کو بھی معصوم مانتا ہے تو یہ بدعات ہے۔ غیر نبی کو معصوم نہ مانے، نبی کو معصوم مانے تو یہ صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی۔ الیکشن وہ ہوتا ہے جسے لوگ چنے، اور سلیکشن وہ ہوتی ہے جسے حکومت چنے۔ نبی لوگوں کے چننے سے نہیں بنتا، نبی اللہ کے چننے سے بنتا ہے، احکم الحاکمین۔ تو نبوت الیکشن سے نہیں ہے، نبوت بولو سلیکشن سے ہے۔ میں وہ طرز اختیار کر رہا ہوں کہ جو آپ واپس جا کر اپنی مسجدوں میں عوام کو سمجھاؤ، یونیورسٹی کے کالج کو سمجھاؤ کہ میں عصمت انبیاء پر کیسے بات کر رہا ہوں، یہ کیسے، یہ آپ کو سمجھاؤ آپ نے کیسے بات کرنی ہے۔ نبوت الیکشن سے نہیں ہے، نبوت کیا مطلب؟ ایک شخص الیکشن سے MN بنے، پھر وہ وزیر بنے، اور پھر وہ کرپٹ نکلے۔ اب آپ اس کے خلاف احتجاج کریں کہ حکومت نے کرپٹ آدمی کو وزیر کیوں بنایا، حکومت کہے گی MN آپ نے چنا تھا یا ہم نے؟ جی ہم نے، تو ہمارے خلاف احتجاج کیوں کرتے ہو؟ یہ الیکشن سے اوپر آیا، سلیکشن سے نہیں آیا۔ اور اگر کوئی بندہ عوام کے ووٹ سے MN نہ بنے، MN نہیں ہے، حکومت براہ راست بغیر MN بنائے اس کو وزیر بناتی ہے اور کرپٹ ہوتا ہے، اب حکومت کے خلاف احتجاج کریں کہ آپ نے کرپٹ کو وزیر کیوں بنایا، اس کا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کا مطلب کہ جو الیکشن سے منتخب ہو اور کرپٹ ہو تو انتخاب عوام کا ہے، اعتراض عوام پر ہے۔ سلیکشن سے وزیر بنے، انتخاب حکومت کا ہے، کرپٹ ہو تو اعتراض حکومت پر ہے۔ نبی الیکشن سے نہیں سلیکشن سے بنتا ہے۔ اب نبی سے گناہ ہو جائے تو نبی انتخاب خدا ہے، اعتراض مصطفیٰ پر نہیں خدا پر ہوگا کہ آپ نے کیسے بندے کو نبوت ملا جو گناہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پیغمبر کو کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے تو پھر نبی کو ہر قسم کے گناہوں سے خود بچاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اللہ بچاتا ہے۔
ایک ہوتا ہے بچنا، ایک ہوتا ہے بچانا. بچنا اور ہے، بچانا الگ ہے. ہم نبی کو معصوم کہہ رہے ہیں، اس میں مفعول ہے بچایا ہوا، بچایا، بچا ہوا نہیں، بچایا ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہوتا ہے. یہ بات اب کیسے اب سمجھاؤ؟ ایک تو میں نے مثال دے کر بات کی ہے نا. ہمارے ایک مستقل سلسلہ ہے نظائر کا. آپ صرف بھی پڑھتے ہیں نا، تو صرف میں کیا ہوتا ہے؟ وزن کیا ہے، سے اقسام میں کیا ہے، کہتے ہیں نا شاش اقسام میں کیا ہے، دوازدہ اقسام میں کیا ہے. اس میں ایک ہوتا ہے اس کی نظیر کیا ہے، نظیر بھی اس کی پیش کرو. ارشاد و صرف میں یہ باتیں چلتی ہیں. اب نظیر اس کی سمجھاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، 11 میں سے ایک بیوی پر اخلاقیات کا الزام لگا ہے. اللہ کے نبی صفائی نہیں دے رہے، حالانکہ شوہر کو بیوی کی صفائی دینی چاہیے، لیکن آپ اپنی بیوی عائشہ کی صفائی نہیں دے رہے. کیوں؟ حدیث پاک میں ہے ما تزوجت بشیء من نسائی ولا زوجت بشیء من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل علیہ السلام. میں نے جب بیٹی دی ہے یا بیٹی لی ہے تو انتخاب خدا سے، اپنی مرضی سے نہیں. میرا داماد بھی انتخاب خدا ہے، میری بیوی بھی انتخاب خدا ہے. اس کا معنی کہ عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہیں، انتخاب خدا ہیں. اگر انتخاب مصطفیٰ ہوتی تو دفاع مصطفیٰ کے ذمے تھا. چونکہ انتخاب خدا ہے، دفاع خدا کے ذمے تھا. مصطفیٰ خاموش ہیں، خدا بولا ہے. عائشہ الیکشن سے ہیں، سلیکشن سے؟ ایسا انتخاب حضور کا ہے یا خدا کا ہے؟ تو نبوت انتخاب عوام کی نہیں ہوتی، نبوت انتخاب خدا کا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے. میں مختلف طرزوں سے سمجھاتا ہوں کہ نبی معصوم کیسے ہے. ایک اور جہت، پھر اور جہت، پھر اور جہت، تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. انسان جسم اور روح کا نام ہے. جسم بنایا زمینی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. پھر روح اس میں ڈالتے ہیں. بدن زمینی مٹی سے بنتا ہے تو بدن کو خوراک غذا چاہیے جو زمینی مٹی سے ہے. بدن بیمار ہو دوا چاہیے، بدن مٹی سے تو دوا بھی مٹی سے. اور یہ جو گولیاں ہم کہتے ہیں آسمان سے تو نہیں برستی نا، زمین سے پیدا ہوتی ہے. اور روح آسمان سے آئی تو روح کی غذا بھی آسمان سے اور روح کی دوا بھی آسمان سے، جسے وحی کہتے ہیں. اب یہ جسم بیمار ہو جائے اس کو طبیب چاہیے، جس کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں. روح بیمار ہو جائے اس کو طبیب چاہیے، جس کو نبی اور رسول کہتے ہیں. اور طبیب کے بارے میں ذہن میں رکھنا، جس مرض کا طبیب معالج ہو اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا طبیب کا عیب ہے. پیغمبر امراض جسمانیہ کے معالج نہیں، لہذا نبی کے جسم میں مرض آجے عیب نہیں ہے. نبی امراض روحانیہ، کفر، شرک، بدعت، گناہ اس کے معالج ہے. خود پیغمبر اس میں مبتلا ہو جائے یہ پیغمبر کا عیب ہے. اس لیے اللہ نبی کو معصوم رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچاتے ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے نبی معصوم نہیں، یہ الہات. اور ایک کہتا ہے نبی کے بعد بھی بارہ معصوم ہے، یہ بدعات. صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی معصوم ہے، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے بعد صحابہ ہیں. صحابی معصوم تو نہیں ہوتا، البتہ ماجور ہوتا ہے. معصوم تو نہیں ہوتا، محفوظ ہوتا ہے. صحابی معصوم تو نہیں ہوتا، البتہ محفوظ ہوتا ہے. معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں، اور محفوظ کا معنی کہ صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ ان کے نام اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں. عفا اللہ عنہم. نبی معصوم ہے اور صحابی بولو، نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے. اچھا، اس کے بعد مجتہد. اور مجتہد معصوم بھی نہیں، محفوظ بھی نہیں، البتہ مجتہد ماجور ہے. ماجور کا معنی ہم یہ نہیں کہتے کہ مجتہد کا اجتہاد ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی خطا ہوتا ہے، لیکن صحیح ہو جائے تو اجران ہے، خطا ہو جائے تو اجر ہے.
مجتہد کے اجتہاد میں خطا بھی ہو جائے پھر بھی گناہ نہیں ہے، معصوم اسم سے معصوم نہیں ہے، بلکہ پھر بھی یہ معجور ضرور ہے۔ اسیم گناہگار نہیں ہم کہتے ہیں، معجور کہتے ہیں۔ تمہارا نظریہ کیا ہوا؟ نبی معصوم، صحابی محفوظ، اور مجتہد معجور ہے، مجتہد معجور ہے۔ میں نے خیر صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے ایک نظریہ پیش کیا ہے، چلیں ساتھ دوسرا بھی سمجھ لیں۔ پیغمبر کے بعد پھر ولایت ہوتی ہے، ولایت کے درجات ہیں۔ ایک ہے ولایت عام درجے کی، جیسے ہم بیٹھے ہیں، اللہ ولی الذین آمن۔ ایک ہے ولایت خاص درجے کی، ان اولیاء الا المتقون، گناہوں سے بچنے والے۔ ایک ہے ولایت اخص درجے کی، جو پیغمبر کے صحابہ کی ہے، لیکن ولایت ہے نا، ولایت کے درجے ہوتے ہیں۔ اب ایک طبقہ وہ ہے جو ولایت، ولی کی ولایت کو مانتا ہے، نیک ہے، لیکن ولی کی کرامت کو نہیں مانتا، کرامت نہیں مانتا۔ اور ایک طبقہ ولی کی کرامت کو مانتا ہے لیکن پھر ولی سے ہی مانگتا ہے، ولی کی کرامت کو نہ مانے الہاد، اور ولی کی کرامت مان کر ولی سے مانگے تو بدعات، ولی کی کرامت مان کر ولی کے خدا سے مانگے تو پھر صراط مستقیم، مسلک اہل سنت والجماعت۔ حضرت مریم نبی نہیں ہے، ولی ہے، نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہے حضرت مریم۔ یہ میں دو لفظ کبھی بولتا ہوں طلبہ غلط فہمی سے بچانے کے لیے۔ میں نے ولی کے بعد ولیہ نہ کہا نا تو بہت سے لوگ اس کو یہی نہیں پتا مؤنث اور مذکر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ولیہ کہنے جی تو ولی کہتا ہے، اس کو اتنی بھی نحو صرف نہیں آتی، کیسا عجیب آدمی۔ تو پھر سمجھانا پڑتا ہے، نہیں یار عربی میں تھوڑی تھوڑی آتی ہے، یہ تو عوامی لفظ ہے۔ ہمارے یہاں عوام میں مردوں کو بھی ولی کہتے ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں ولی ہے، بہت نیک آدمی ہے، نیک انسان ہے۔ خیر حضرت مریم نبی نہیں ہے بلکہ ولی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم کو بند کمرے میں رکھتے ہیں، دعوت تبلیغ لیے تشریف لے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ایک دن دروازہ کھولتے ہیں، حضرت مریم کو بغیر موسم کا پھل کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یا مریم انا لک ھذا، کہاں سے آیا؟ کہتی ہو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت زکریا سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ بغیر موسم کے آپ نے مریم کو پھل دیا، موسم مجھ پہ بھی نہیں ہے، 100 سال عمر ہے، 90 سال بیوی کی عمر ہے، بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے، مجھے بھی دے دے۔ ادھر عیسائیوں کو پتہ چلا کہ مریم بغیر موسم کے پھل کھاتی تھی، وہ ہاتھ باندھ کے مریم کے سامنے کھڑے ہیں۔ مریم فوت ہوگی تو بت بنا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ بغیر موسم کے پھل کھا سکتی تھی، ہماری بگڑی بھی بنا سکتی ہے، بغیر موسم کے خود کھا سکتی ہے تو ہمیں بھی کھلا سکتی ہے۔ اب حضرت مریم کی کرامت کو حضرت زکریا نے دیکھا تو مریم سے نہیں، مریم کی کرامت کو دیکھ کر مریم کے خدا سے مانگا۔ عیسائیوں نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم کے خدا سے نہیں، خود مریم سے مانگا۔ پتہ چلا ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ تو اسلام ہے، ولی کی کرامت کو مان کر خود ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، یہ عیسائیت ہے۔ ہم ولی کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن ولی سے نہیں بلکہ ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ میں نے صرف ایک بات کی ہے، یہ ذہن میں آ گیا کہ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نہ حد سے گزرنا نہ حد سے اترنا، نہ الہاد نہ ہی بدعت، نہ ہی افراد اور نہ ہی تفرید۔ ہم دیوبند والے نہ الہاد والے ہیں نہ بدعات والے ہیں بلکہ صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ میں آخری بات اس حوالے سے کہتا ہوں، آپ کا 11 بجے سب ختم ہوتا ہے، پھر آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، اور میری اپنی عادت ہے میں چھٹی کے وقت کبھی طلبہ میں بیان نہیں کرتا۔ چھٹی کے وقت بیان سننے پر کتنی خوشی ہوتی ہے مجھے اس کا اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ کو مطلب سمجھ آ گیا ہے نا؟ ہاں سمجھ آنے چاہیے۔ جس آدمی نے غم نہ کاٹے ہو وہ غم نہیں سمجھتا، اور چھٹی کے وقت بیان سننے کے غم جس نے کاٹے ہو نا وہ غم سمجھتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ سے فرمایا تھا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اپنا ماضی یاد رکھو۔ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے نا کہ اپنا ماضی یاد رکھو۔
جب ہمیں چھٹی ہوتی تھی کسی بزرگ کا بیان ہو، میں تو خیر بزرگ بھی نہیں، کسی بڑے کا بیان ہو تو کیا ہوتا تھا مجھے اچھی طرح پتا ہے. خیر بات سمجھیں، میں آخری بات کہوں، ہم علماء دیوبند، توجہ رکھیں، ہم بولو، دیوبند کے نام پر تو بندے کو جھوم جانا چاہیے. یہ وہ نہیں جھومتا جس کو کابر علماء دیوبند کی قدر نہیں. ہم علماء دیوبند دین کے ٹھیکے دار نہیں، دین کے پہرے دار ہیں. دین کے ٹھیکے دار نہیں، دین کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں بڑے لوگ، پہرے دار ہوتے ہیں چھوٹے لوگ. بڑوں کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو چھوٹا ہوتا ہے نا پہرے دار، وہ کسی بات کو برداشت نہیں کرتا، وہ اترتا ہے میدان میں. نہیں سمجھ آئی؟ تو ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں بلکہ دین کے پہرے دار. کوئی بندہ بنگلہ بنائے، اس میں 2 پہرے دار رکھے، خود ملک سے باہر چلا جائے تو کہتا ہے تم نے 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1، اس محل سے قیمتی چیز چوری ہو کر باہر نہ جائے. نمبر 2، باہر کا گند اس محل کے اندر نہ آئے. چوکیدار 2 کام کرتا ہے، اندر کی قیمتی چیز چوری ہو کر باہر جانے نہیں دیتا اور باہر کا گند اندر آنے نہیں دیتا. ہم دیوبند والے دین کے پہرے دار ہیں، الہاد کے نام پر دین کے اندر سے چوری ہونے نہیں دیتے اور بدعات کے نام پر دین کے اندر گند آنے نہیں دیتے. ہم چوری بھی نہیں ہونے دیتے اور گند بھی نہیں آنے دیتے. توجہ رکھنا. اور جو پہرے دار ہوتا ہے، پہرے دار، یہاں آثار علوم کا گیٹ ہے، ایک پہرے دار کھڑا ہوا ہے. یہ پہرے دار کو بہت بڑا آدمی نہیں ہوگا، چھوٹا سا ہوگا، لیکن باہر سے آنے والا بہت بڑا آدمی بھی ہو اور حضرت کی طرف سے اندر آنے کی اجازت نہ ہو تو چھوٹا سا پہرے دار بھی کہتا ہے ابھی رکو، میں جانتا ہوں، رکو، میں نے کہہ دیا نا رکو. پھر آپ کی بےزتی ہوگی، میری بات مان لو، رکو. اب بتاؤ جب یہ ڈانٹتا ہے، اس ڈانٹنے والے کو کہتے ہیں غلط کر رہے؟ نہیں. آپ نے بنگلے پر پہرے دار رکھا ہے، اگر کوئی چوری کرنے کے لیے آئے یا گند پھینکنے کے لیے آئے تو پہرے دار کہتے ہیں ہوشیار، خبردار، پیچھے ہٹو. میں دیکھو تمہیں کہہ رہا ہوں پیچھے ہٹو، لاؤ ڈنڈا، مجھے گولی مارنی پڑی مار دوں گا، پیچھے ہٹو. کوئی کہتا ہے غلط کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہرے دار پہرا تب دے سکتا ہے جب کچھ لہجہ تلخ ہو. نہیں سمجھے؟ پہرے دار کا لہجہ کوئی تلخ ہونا چاہیے. ہم دیوبند والے دین کے پہرے دار ہیں. جو پہرا دار ہوگا نا اس کا کچھ لہجہ تلخ ہوگا. کہتے یار تم تلخ ہو، وہ تو تلخ نہیں ہے. ہمارے مفتی زارولی صاحب دامت برکاتہ بارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت سخت لہجہ ہے، کبھی بات بہت سخت کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بارے میں بھی کہتے ہیں. میں نے کہا جو پہرے دار ہوتا ہے اس کا لہجہ کچھ تلخ ہوتا ہے، پہرا جو دے رہا ہوتا. ہماری ایک ہے جغرافیائی سرحد، ایک ہے نظریاتی سرحد. توجہ رکھنا. جغرافیائی سرحد کے پہرے دار کا نام فوج رینجر ہے. نظریاتی سرحد کے پہرے دار کا نام علماء دیوبند ہے. جب جغرافیائی سرحد کراس کرے تو فائرنگ فوج کرتی ہے، نظریاتی سرحد کراس کرے تو فائرنگ علماء دیوبند کرتے ہیں. فوج کی فائرنگ کا نام گولیاں ہیں، علماء دیوبند کی فائرنگ کا نام دلیلیں. فوج کی فائرنگ کا نام بولو، اور علماء دیوبند کی فائرنگ کا نام دلائل ہیں. دلائل ہیں، دلائل. جب یہ دلیل برسائے نا، یہ اس کی فائرنگ ہے. وہ سرحد پہ پہرا دے رہا ہے، کیوں نہیں فائرنگ؟ اور اگر کوئی جغرافیائی سرحد کراس کرے اور فوج گولی مار دے، فوج کو شاباش ملتی ہے یا ملامت ہوتی ہے؟ اور جب علماء دیوبند دین کی حفاظت میں سخت لہجے میں دلیل پھینک دے تو پھر تنقید نہ کیا کرو، شاباش دیا کرو، شاباش دیا کرو، شاباش. اس لیے میں تو مفتی صاحب سے پیار بھی اس لیے کرتا ہوں، ہر آدمی کے ساتھ پیار کی وجہ ہوتی ہے، نہیں ہم پیار بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جس کو حق سمجھتے ہیں بس فرما دیتے ہیں، جس کو حق سمجھا کہہ دیا. اور مجھے بس اوقات ساتھی کہتے ہیں، میں نے کہ نہیں بھی ہمیں بس جو بندہ جس کو حق سمجھتا ہے دلیل کے ساتھ کہتا ہے
تو علماء حق کا کام ہے دلائل دینا، علماء حق کا کام ہے دلائل دینا۔ فضائل بھی دیتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں۔ اگر فضائل والا 4 گھنٹے بیان کرے اور ایک دلیل نہ دے ہمیں اشکال نہیں ہے، اس کے کام کا تقاضا فضائل ہے۔ اور ہم 4 گھنٹے بیان کریں، ایک فضیلت بیان نہ کریں، صرف دلیل دیں، ہم پر کیا اشکال ہے؟ ہمارے کام کا تقاضا دلائل ہے، ہمارے کام کا۔ کبھی لوگ پوچھتے ہیں کتنے غیر مقلد حنفی کیے ہیں، کتنے حنفی کیے ہیں، کیا کارگزاری ہے تمہاری؟ میں نے کہا کتنے کیے ہیں یہ تو چھوڑ دو، لیکن آپ کا سوال اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نہیں سمجھے کہ ہم کام کیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کے محلے میں آگ لگ گئی اور مکان جل گئے اور آپ فائر بریگیڈ والوں کے پاس جاؤ کہ جی ہمارے محلے میں 10 مکان جلے ہوئے ہیں، آ کر بنا دو۔ اس نے کہا نا آپ کہاں آئے ہو؟ وہ جی فائر بریگیڈ۔ اس نے کہا تو ہمارا کام سمجھتا نہیں، جب آگ لگی تھی نا ہمیں بتاتے۔ فائر بریگیڈ کے ذمے لگی آگ بجھانا ہے اور محکمہ تعمیرات کے ذمے جلے مکان کو بنانا ہے۔ ہم ہیں فائر بریگیڈ والے، ہم آگ بجھاتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ بجھاتے ہیں یا بناتے ہیں؟ بجھا رہے ہیں۔ ہم سے پوچھو تم نے کہاں کا لگی آگ بجھائی ہے، کتنے افراد تم نے بچائے ہیں، ہم بتائیں گے۔ یہ الگ بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ لوگ آئے بھی ہیں، واپس آئے ہیں۔ مساجد، مدارس، آپ جائیں نوشہرہ، پبی ایک جگہ ہے، 7 سال خانہ، بہت بڑا گاؤں ہے، منی انگلینڈ اس کو کہتے ہیں۔ جامع ابو بکر صدیق مدرسہ ہے، 60 لاکھ لگا کے غیر مقلدین نے بنایا تھا۔ میں 2 سالانہ جلسے وہاں کر آیا ہوں، وہ مدرسہ ہمارے پاس ہے۔ اب بھی شہر کے اندر مسجد ہے جو انہوں نے بنائی ہے، میں خطبہ جمعہ دے کر آیا ہوں، مسجد ہمارے پاس ہے۔ مولوی شوکت ہندوستان کا چھال میں چل رہا تھا، مجھے ایک بیان اس کے پاس ہے، سنا، گھر گیا، بیان سنایا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ مولانا میں آپ کو بیان بھیج رہا ہوں، اس ایک بیان کی وجہ سے میرے خاندان کے 39 بندے غیر مقلد حنفی بنے۔ یہ بہت بڑی کارگزاری ہے۔ کتنے بندے آئے؟ علماء واپس آئے، جو گئے تھے نا واپس آئے۔ لیکن خیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھیں، ہم علماء دیوبند ٹھیکیدار ہیں، پہرے دار ہیں؟ کوئی کہے نا تم دین کے ٹھیکیدار ہو، کوئی نہیں، ٹھیکیدار نہیں ہے، پہرے دار ہے۔ پھر ایک اشکال لوگوں کو کیا ہوتا ہے، آپ پہرا دیتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، اور فلاں بڑا تو کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں بڑا تو کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کیا بڑوں کا دفاع کر رہے ہیں؟ بڑے تو آپ کو مان نہیں رہے۔ میں نے کہا بھی ہاں مفتی ظہرولی صاحب آسلوم کے بڑے ہیں۔ ایک بندہ گیٹ کے باہر حضرت کو گالی دے، طالب علم اس کو 4-5 دھر دے گا، اور وہ آتے ہیں حضرت کے پاس، آج طالب علم مجھے مارا ہے، فرماتے ہیں بلاؤ اس کو۔ کیوں مارا؟ کہا تو آپ کو گالی دیتا تھا، میں نے برداشت، خبردار، چلو خبردار، آئندہ اس کو ہاتھ لگایا، آپ بیٹھا چائے پیو، بیٹھو۔ وہ باہر نکل کر کہتا ہے مفتی صاحب کا بڑا چہتا بنا پھرتا ہے، تو نے تھپڑ مارے، چائے مجھے پلائی، تجھے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکا پتا کیا کہتا ہے، تو پھر گالی دے تو گالی دے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس بیوقوف غلط فہمی ایسے لگ گئی کہ مفتی صاحب نے مجھے چائے پلائی ہے، کیوں؟ وہ بڑے ہیں نا، وہ تو کہیں گے بھائی چھوڑو یار، برداشت کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بڑے کا اپنا منصب ہوتا ہے، چھوٹے کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی نا بات؟ میں نے مثال سے بات سمجھی۔ طالب علم کہے گا تو ذرا پھر گالی دے، میں بتاتا ہوں تجھے چائے کیسے ملتی ہے، اب تجھے کیک بھی کھلائیں گے لیکن تو گالی دے ذرا، وہ دے گا دوبارہ۔ وہ سمجھتا ہے بھائی پہلے تو چائے تک پہنچ گیا تھا، اب اس نے ایسی دھرنی ہے کہ کیک تک پہنچنا بھی نہیں میں نے۔ تو ان باتوں سے کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوا کریں۔ ہمارے بڑے ہیں، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس پر کچھ بات فرما بھی دیتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کام کرنے والوں کے بارے میں ذہن بنا لو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ خیر اللہ مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین کا پہرے دار اور دین کا خادم بنائے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب ابو بکر نے جو حدیث پڑھی، اس کی تشریح فرمائے۔ وہ مجھے حدیث سنا دیں، پھر میں تشریح فرما دیتا ہوں۔ آپ کس حدیث کی تشریح جا رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا، میں تو عالم الغیب نہیں ہوں، نہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ ہمارا حال ہے بھائی آپ مجمل سی چٹ نہ لکھا کرو، ہماری چٹ بھی صاف ہوتی ہے، جواب بھی صاف ہوتا ہے، کسی کو الجھن نہیں ہوتی کہ مولانا صاحب کیا کہنا چاہتے۔
ہم کبھی الجھن کے اندر امت کو چھوڑ کے نہیں مرنا چاہتے، کھول کے مسئلہ مرنا چاہتے ہیں۔ آج کا سوشل میڈیا پر بات چیت متمد سمر کو ووٹ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ مفتی ظفر علی صاحب دامت برکاتہم کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھنا یہ حضرت کی توہین ہے۔ یہ ان سے رائے لو، جب بڑے موجود ہوں نا پھر بڑوں سے رائے لینی چاہیے، بڑوں کے بعد ہم جیسے چھوٹوں کا وجود نہیں ہوتا کہ ہم رائے دیتے پھر۔ آپ کو ایسی چٹ لکھو جو میرے متعلقہ ہو، جو حضرت نے مسائل بیان فرمانے ہیں، دورہ تفسیر میں آنے ہیں اور کھلتے رہنے ہیں، وہ مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم سے تو جیسے کارگزاری ہے، ہمارا جماعتی کام ہے، یہ آپ کے تحقیق المسائل کب ہوتا ہے، تخصص کیا ہوتا ہے، شرطیں کیا ہوتی ہیں، کام کیسے کرتے ہیں، ہمیں کام کا طریقہ بتائیں، اتنی سی بات پوچھیں۔ میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں بھی ہم کوئی آپ کو علم نہیں دیتے، جو علم یہ دیں گے اس سے زیادہ علم تو میں نہیں دے سکتا۔ میرے پاس تو آپ آئیں جی ہم نے کام کرنا ہے تو اب کام کیسے کریں، ہم بتائیں گے بھی جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ نے پھیلانا کیسے ہے۔ آپ نے کراچی میں پڑھا ہے، دیہاتوں میں کام کیسے کرنا ہے، چونکہ میں نے کراچی میں پڑھا اور میں دیہات کے اندر رہتا ہوں نا، تو میں بتاؤں گا بھی دیہات میں کام کیسے کرنا ہے۔ ایسی باتیں پوچھا کریں۔ جواب میں سے وہ طلبہ جن کا ذوق ہو، 10 سے 15 شوال ہمارا داخلہ ہوتا ہے، 16 شوال کو سبق ہوتا ہے، تو آپ تخصص کی نیت ارادہ فرمائیں، 1 سال پڑھیں اور پھر پوری دنیا میں کام کریں۔ ارادے کرتے ہیں نا بھی انشاءاللہ، آپ اس کی ترتیب بناؤ ہمارے پاس آؤ پڑھنے کے لیے۔ میں نے ایک پنج پیری کو کہا کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھا ہے لیکن ارادہ ہے بنوری ٹون میں، دل میں آتا ہے یہ دیوبندی لفظ ہٹاؤ، کیا کروں؟ میں تو کہتا ہوں دیوبندی لفظ لگاؤ اور کھل کے بیان کرو۔ میں تو ہر بیان کے شروع میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، میں تو بیان شروع یہیں سے کرتا ہوں۔ اس میں کسی پنجپیری یا غیر پنجپیری کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا بھی ہو، بس ہم دیوبند والے ہیں اور دیوبندی کہنے کو فخر سمجھتے۔ کیا عقائد میں تقلید ہوتی ہے جیسا کہ ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی کی جاتی ہے؟ یہ مناسب چٹ ہے، یہ ہمارے متعلقہ ہے۔ میری عادت ہے سوال کرنے والا غیر معقول بھی ہو نہ سوال معقول ہو تو میں شاباش دیتا ہوں، تو میں نہیں، میری بات سمجھے۔ دیکھو ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اور فروع میں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے اور اصول میں مقلد ہیں ماتریدی اور اشعری کے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کہتے ہیں اصول اور فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، یا اصول سے مراد اصول فقہ ہیں اور فروع سے مراد جزئیات فقہیہ ہیں، فروعی مسائل، اور جب وہاں کہتے ہیں اصول میں مقلد ان کے ہیں، اس وقت مطلب ہوتا ہے اصول سے مراد ہے عقائد۔ اور تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر بات آپ سمجھیں گے۔ ہم دیوبندی ہیں، کون ہیں؟ تو حنفی ہونے کے بعد پھر دیوبندی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ بریلوی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، دارالعلوم دیوبند والے کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ اب حنفیت کی ایک تشریح بریلوی کر رہے ہیں، ایک تشریح دارالعلوم دیوبند والے کر رہے ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں نا دیوبندی، اس کا معنی ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کی تشریح کرنے والے 2 قسم کے بندے ہیں، ہم ان کی تشریحات کو مانتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند والے ہیں، یہ معنی ہے دیوبندی کا۔ یہ معنی نہیں کہ امام صاحب کے بعد کسی اور کے مقلد دیوبندیت میں ہو گئے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اصول میں مقلد ماتریدی اشعریہ کے، اس کا معنی یہ تھا کہ حضرت امام صاحب کے بعد جب عقائد اہل سنت والجماعت میں ایک تعبیرات ہمارے اہل سنت والجماعت کی تھی اور ایک تعبیرات معتزلہ کی تھی، اب معتزلہ کے مقابلے میں اشعری ہے اور ماتریدی ہے، تو چونکہ ہم عقائد میں تعبیرات معتزلہ کی نہیں مانتے بلکہ ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کی مانتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں ان کی تقلید کرتے ہیں، معتزلہ کی تعبیرات کے مقابلے میں ان کی تعبیرات مانتے ہیں، یہ ہے معنی تقلید کا۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ بس اس کو ذہن میں رکھ۔ صادق واٹی کے بارے میں زبر تفصیل بتائیں۔ بھائی تفصیل کیا بتانی ہے؟ پہلے مماتی تھا، پھر غیر مقلد ہوا، پھر دیوبندی بنا، پھر غیر مقلد ہوا، پھر واپس آ گیا، اب کس دنیا میں رہتا ہے اب مجھے نہیں پتا۔ گجرانوالہ کے محمد علی مرزا علماء دیوبند کے مسئلے پر چیلنج دیتے ہیں جو آپ کوئی نہیں دیتا۔ نہیں، وہ چیلنج ایسے دیتے ہیں، ایک تو گجرانوالہ کے نہیں، وہ جھیلم کے ہے، دوسری بات ہے کہ مولوی نہیں ہے، وہ سروس ہے، حاضر سروس ہے، ڈیوٹی پر ہے، اس لیے وہ بات کہتا ہے کمرے میں، کہتا ہے میں کھل کر بات نہیں کروں گا،
جس نے مجھ سے بات کری ہمارا مناظرہ نہیں ہوگا، میں نے بات کہنی تھی بس کہہ دی ہے، جس نے جواب دینا ہے وہ دے دے، وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا جو بات آپ سمجھتے. اور ایسے نہیں ملاقات جیسے آپ مجھ سے کسی سے ملاقات کرتے ہیں، وہ یوں ملاقات نہیں ہوتی. 2 نمبر ہیں، پہلے اس پہ رابطہ کرو، پھر سیکورٹی کلیئرنس ہوگی، پھر آپ کی زیارت کرائی جائے گی. بندے کی اوقات دیکھو. منطق کے اعتبار سے قرآن دلیل ہے یا پیام ہے؟ دلیل اور پیام میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ پیام کا معنی کہ پیام خداوندی ہے، اور جو خدا کے پیغامات ہمارے لیے دلائل ہوتے ہیں، خواہ وہ قرآن ہو جائے خواہ وہ حدیث ہو جائے. پیغام 2 قسم کے ہوتے ہیں، مراد خدا، الفاظ خدا، یہ پیغام قرآن ہے. مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، یہ پیغام حدیث ہے. قرآن بھی پیغام خدا بندی اور حدیث بھی پیغام خدا بندی، اور وہی پیغام ہمارے لیے دلیل کا درجہ رکھتے ہیں. دونوں کو الگ کرنے کی ضرورت تو نہیں. بس بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضرت مفتی ظفر ولی صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. میں نے پرسوں میں کو فون کیا تھا عیادت کے لیے کہ میری خواہش ہے میں کراچی آ رہا ہوں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو 10 تاریخ کو ہوں گے. فرمایا اب 11 بجے آ جو ہمارا سبق ختم ہوگا، طلبہ سے بات بھی ہو جائے گی تو بات بھی کر لیں گے. اصل میں آیا تھا حضرت کی عیادت کے لیے. بس دعا فرمائے کہ اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اہل حدیث کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں، اور دلیل ترمذی کی دیتے ہیں. ترمذی کے الفاظ ہیں ہم اہل الحدیث. ادھر سے وہ خود کو اہل الجماعت قرار دے. تفسیر فرمائے. دیکھیں، حدیث کے ماہر کو اہل حدیث کہنا یہ اور بات ہے، اور غیر ماہر کو اہل حدیث کہنا یہ اور بات ہے. بس اتنا فرق ذہن میں رکھ. تفسیر کے ماہر کو اہل تفسیر، حدیث کے ماہر کو اہل حدیث، تاریخ کے ماہر کو اہل تاریخ. اور جو ماہر نہ ہو اس کو اہل حدیث کہنا، یہ نہ امام ترمذی نے لکھا ہے نہ امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، یہ کسی نے بھی لکھا. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. میں نے ایک بار سندھ میں ٹنڈو اللہ یار سبق پڑھایا. ایک آدمی مجھے ملا تو کہنے لگا جی میں نے آپ کا سبق سنا، لیکن مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ جو حدیث کا ماہر نہ ہو، پکوڑے بیچتا ہو، اس کو کہ اہل حدیث، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ سمجھ نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی قوم کیا ہے؟ کہتے ہیں بھٹی. میں نے کہا آپ نے شادی ایک دھوبن لڑکی سے کیوں کی ہے؟ دھوبن سے. مجھے کہتے نہیں وہ تو بھٹی ہے. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، تمہاری بیوی تو دھوبن ہے. آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا تمہاری بیوی کپڑے نہیں دھوتی. کیا دھوتی ہے؟ تو میں نے کہا دھوبن ہوئی نا. میں نے کہا صرف میں نے کہا دھوبن ہوئی نا. مجھے کہتا جی صرف کپڑے دھونے سے تو بندہ دھوبی نہیں بنتا نا. میں نے کہا کس سے بنتا ہے؟ کہتا جی کپڑے دھونا پیشہ ہو اسے دھوبی کہتے ہیں، اس کا پیشہ نہیں ہے. میں نے کہا یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو حدیث کا ماہر و محدث ہوتا ہے اور جو ماہر نہ خود کو اہل حدیث کے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کپڑے دھونے والے کو دھوبی کہہ دو. کہتا جی مجھے سمجھ آ گئی. اس کو سمجھ آ گئی، آپ کو بھی آ گئی ہے. چلو ٹھیک ہے، اس کو آ گئی ہے تو آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے نا. تو بس ان کی مثال ایسی ہے. کہاں گئے تھے؟ جی میں ٹریننگ کر کے آیا ہوں. کہاں؟ جماعت الدعوہ کے ساتھ. اور اب کیا کرتے ہو؟ بہشتی زیور چیک کرتا ہوں. کیا کیا ہے؟ ٹریننگ. اور کرتے کیا ہو؟ بہشتی زیور چیک کرتا ہوں. اس میں کوئی مسئلہ؟ ہاں جی مسئلہ ہے. کون سا؟ حدیث میں لکھا ہے اگر انگوٹھی پر نجاست لگ جائے اور بندہ چاٹ لے تو انگلی پاک ہو جاتی ہے. میں نے کہا پورے بہشتی زیور میں ایک گوں والا مسئلہ تھا اور کچھ نہیں تھا. تجھے پورے بہشتی زیور میں پخانہ ہی نظر آیا ہے، کچھ اور بھی نظر آیا ہے؟ جی اور بھی ہے. وہ کون سا؟ ایک اور روزہ رکھا ہو اور دائی کے پاس چیک کرانے کے لیے جائے، وہ انگلی شرمگاہ میں ڈالے چیک کرنے کے لیے بچہ ہے کہ نہیں، باہر نکالے، اگر رطوبت ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، رطوبت روزہ ٹوٹ گیا. میں نے کہا اس سے گندا جگہ اور تجھے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی. تجھے وہاں یہی پڑھاتے رہے کہ اگلا حصہ یا پچھلا حصہ، کوئی اور حصہ بھی تمہارے علم میں آئی ہے نہیں. اب جب ان کے چہرے کے مطابق ٹھگائی ہوتی ہے نا تو پھر ان کا دماغ بالکل لیول پہ آ جاتا ہے. اور ہماری عادت ہے ہم لیول پر آ کر اگلی بات بعد میں کرتے ہیں، بڑی جلدی اس سے بات نہیں کرتے. تو بات سمجھ آئیے. کیا کیا ہے؟ ٹریننگ. کرتے کیا ہو؟ بہشتی زیور چیک کرو، فضائل اعمال چیک کرو، علماء دیوبند کو چیک کرو. ایک ساتھی نے اعتراض کیا جب ائمہ 4 ہے، چاروں برحق کے صرف امام صاحب کی اقتداء کرتے ہو، دوسرا چاروں ائمہ صرف ایک فرماتا ہے فلاں کفر میں شک کرنے والا کافر ہے. بعض کہتے ہیں کافر جو شک کرے پہلے والے قول کے مطابق آیا وہ کافر.
اتنا بڑا مسئلہ ائمہ میں نہیں ہے جو آپ تحریر فرما رہے ہیں. کوئی مثال دیا کرو کہ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. میں نے کہا نا، ہم فرضی شرزی باتوں بھی نہیں چلتے. ہمارا مزاج تھیوریوں والا نہیں ہے، ہمارا مزاج پریکٹیکل والا ہے. ہماری زندگی تھوڑی ہے، تھوڑی زندگی تھیوری میں مت لگاؤ، تھوڑی زندگی پریکٹیکل کے اندر لگاؤ تاکہ تھوڑی زندگی میں کام زیادہ کر لیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں علماء اور اس کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا یار وہ ڈاکٹر ہے، ذاکر ہے، نائک ہے، اب اور کیا رائے دوں میں آپ کو؟ نہیں، اور کیا رائے دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے، ہم مانتے ہیں، بس مولوی نہیں ہے. اور ڈاکٹر بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، MBBS ہے. اگر آپ کے نہیں پیشاب چیک کرانا ہو تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھیجو، اور مسئلہ پوچھنا ہو تو مفتی ظاہر ولی صاحب کو پوچھ لو. تو عالم تو مسئلہ بتائے گا اور MBBS پیشاب چیک کر کے بتائے گا اس میں شوگر ہے کہ نہیں، اور کیا کہتے ہیں یورک ایسڈ ہے کہ نہیں، یہ اسے چیک کراؤ. ہر بندے کا کام ہوتا ہے نا. میں وہ دبئی میں تھا، ذاکر نائک کا عاشق تھا، تو مجھے کہتے ہیں ذاکر نائک عالم، بہت بڑا عالم ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا بہت بھی چھوڑ دو، بڑا بھی چھوڑ دو، بس یہ بتاؤ عالم ہے کہ نہیں. عالم نہیں ہے. میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، عالم ہے کہ نہیں؟ کہاں پڑھا ہے وہ؟ چپ. تو میں نے کہا ہم عالم نہیں مانتے تو بہت بڑا عالم کہتا ہے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ اصل میں نے پہلے آپ سے کہا نا، اس سٹیج سے آپ کو ایسے بندوں کی تعریف نہیں ملے گی. یہ جہاں میں بیٹھوں یہاں سے نہیں ملے گی، دائیں بائیں سے ملے گی. جب ہمارے ہی علماء کہیں گے ہم جی ملائیشیا گئے تھے، ہمارا خیال تھا 2 منٹ دیں گے، شفقت فرمائی آدھا گھنٹہ دیا، عوام کا ذہن تو بنے گا کہ بہت بڑی بلا ہے وہ. اپنی علماء کی قدر کرو بس. اپنوں کے بارے میں چٹے نہیں دیتے، غیروں کے بارے میں دیتے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ اس مرکز کو مرکز رشد و ہدایت بنا دے، اس کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما دے. پڑھنے والے طلباء کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اس دورہ تفسیر کو اپنے کرم سے مکمل فرما دے. اے اللہ امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں نے سلام اس لیے کیا ہے کہ آپ کو ہاتھ ملانے کے لیے تکلیف نہ کرنی پڑے.